شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کروں گی اور کس طرح سے ظالموں نے آپ پر ظلم کیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا تو آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ تو جب آپ کو قے آتی تو وہ ٹکڑے باہر نکلتے۔ تو اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ساتھ لوگوں نے کس طرح ظلم کیا اور وہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، اور یہ اسلامی تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ دوستو، اس سے پہلے بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، لیکن دونوں مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ظالموں کو ناکام کر دیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے شفا بخشی۔ لیکن جب تیسری مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تو وہ ہیرے کو پیس کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشکیزے میں ڈال دیا۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اور آپ پانی پیتے تھے اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ 27 سفر کی رات کو سوئے تھے اور پھر اچانک نیند سے جاگ گئے اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا عبادت میں مصروف تھی، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو آواز دی اور پھر آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان، ابا جان اور امی جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں، اور میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں اور آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے تماچے لگائے گئے اور میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا اور مجھے کتنا ستایا گیا اور میرے سامنے مدینہ میں میرے ماں باپ کو گالیاں دی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صبر کرو اور بہت جلد ہمیں آ کے ملنے والے ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کل شریف لکھے ہوئے ہیں، اور جب آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خواب لوگوں نے سنا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن سعید بن مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو فرمایا، مولا آپ کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے چلے جانے والے ہیں، بس کچھ دن ہی بچے ہیں۔ خواب تو تھا ہی لیکن سب لرزے ہوئے تھے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہن میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکیزہ لانے کو کہا، اور جب مشکیزے سے پانی پیا تو مشکیزے میں موجود ہیرا پیس کر ملایا گیا اور وہ آپ کے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، اور لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے، جبکہ بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 ٹکڑے ہوئے، اور جب آپ قے کرتے تو وہ ٹکڑے باہر نکلتے۔ اور ذرا سوچئے کہ یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اور اگر اس کو کانچ پہ چلائیں تو وہ کانچ بھی کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھا بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھا، اور اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یزید اس سازش میں شامل تھا۔ لیکن یہ زہر کس نے دیا، اور اس پر تاریخ خاموش ہے۔ لیکن مورخین اس بات پر پریشان ہیں کہ کسی قسم کا ثبوت نہیں ملا۔ لیکن جس وقت آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گر رہے تھے تو اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ ان کو کچھ نصیحت کر دیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے لگ کر خوب روئے۔ تو پوچھا، بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا اور تم اسے قتل کرو گے، تو بس اللہ تبارک و تعالی بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں فیصلہ کر دینا کہ یہ قاتل ہے، مورخین نے اسے نامناسب سمجھا تو اس لیے کسی کا نام نہیں لیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بولے کہ بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ تو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمایا کہ نانا جان کی حدیث معراج پوری ہو گئی ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور اس وقت ہماری پیدائش نہیں ہوئی تھی تو نانا جان جنت کی سیر کر رہے تھے تو انہوں نے جنت کے 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور دوسرا لال محل تھا۔ تو اس وقت رضوان جنت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھتے جائیں جن سے جنت کے پھولوں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا محل اور لال محل کس کا ہے؟ تو رضوان جنت نے فرمایا کہ لال محل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور دوسرا ہرا محل حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اور یہ بتاؤ کہ ہرا محل حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیوں ہے اور لال محل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیوں ہے؟ تو رضوان جنت کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی محبت میں رضوان جنت بھی روتے ہیں، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا اور جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا۔ لیکن یہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور جب ان کو یاد کیا جاتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رضوان جنت ہی کیوں نہ ہو، لیکن آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ اور رضوان جنت کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اور زہر کی وجہ سے ان کا چہرہ ہرا ہو گیا، اور لال اس وجہ سے ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا گیا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو گیا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔ اور اب حسین نے دیکھا کہ نانا جان کی حدیث معراج پوری ہو گئی اور اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 یا 4 بیٹے تھے اور ان بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا اور جس کی عمر صرف 7 سال تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت تھا اور ان کا نام قاسم تھا، اور ماں کا نام فروہ تھا، اور فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا کہ ان کے سامنے ان کے الفاظ گھوم رہے تھے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اور جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پہ بندھے ہوئے تویز کو کھول کر فروہ کو دیا۔ تویز کھولتے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس بلاؤ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تویز اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے قاسم کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا کہ بیٹا ایک ایسا وقت آئے گا جب تم شدید مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور اس وقت یہ تویز کھول کر دیکھ لینا۔ اور اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر نصیحت کی اور فرمایا کہ حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے جس وقت میرا جنازہ اٹھے مجھے میرے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا، اور میں اپنے نانا جان کے قدموں میں دفن ہو جانا چاہتا ہوں۔ اور 5 ربیع الاول کو آپ شہید ہو گئے۔